ویلکم بیک دوستوں. پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے پڑھا تھا کہ رنگی جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو بیسکلی عمرو ہے، لیکن وہ اس نے خوبصورت لڑکی کا بھیس بدلا ہوا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. رنگی جادوگر تڑکا جادوگر سے بھی زیادہ بدصورت اور بوڑھا تھا، لیکن اسے خوشی تھی کہ یہ لڑکی اسے خوبصورت اور جوان سمجھ رہی تھی. صدمہ، تم فکر نہ کرو، اس نے لڑکی سے کہا. میرا نام رنگی جادوگر ہے اور تڑکا جادوگر نے مجھ سے جھوٹ بول کر جرم کیا ہے. میں تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں. اگر تڑکا جادوگر نے مجھ سے الجھنے کی کوشش کی تو میں اسے سردار کھوٹا جادوگر سے سزا دلواؤں گا. ٹھیک ہے بھنگی جادوگر، تم جلدی سے میرے ساتھ چلو. میرا نام بھنگی نہیں رنگی ہے. رنگی جادوگر انہیں اپنے محل لے کر پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر اس نے کہا، صدمہ تم یہاں رکو، میں ذرا سردار کھوٹا کو جا کر اطلاع دے کر ابھی واپس آتا ہوں. لیکن اگر تمہاری غیر موجودگی میں تڑکا آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ صدمہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا. تم بے فکر رہو، میں تمہاری حفاظت کا انتظام کر کے جاؤں گا، رنگی نے کہا. محل پہنچ کر اس نے کھوٹا سے کہا کہ تڑکا کے محل میں تو کوئی بھی نہیں ہے، شاید تڑکا نے جھوٹ بولا ہے. خیر، تڑکا آئے گا تو اس سے معلوم کروں گا، تم یہاں بیٹھ جاؤ. کھوٹا جادوگر نے کہا، سردار مجھے اجازت دیں، میرے سر میں شدید درد ہے، میں اپنے محل میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں. رنگی جادوگر نے درخواست کی. کھوٹا جادوگر نے اسے اجازت دے دی. ادھر تڑکا جادوگر عمرو کی تلاش میں اسی جگہ واپس پہنچا جہاں اسے زہریلی اور اس کے باپ زہریلا ملے تھے، لیکن وہاں اسے عمرو اور اس کی بیوی کہیں نظر نہ آئے. تب اس نے سوچا ان کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے جادو سے معلوم کرتا ہوں کہ عمرو کہاں ہے. چنانچہ اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنے داہنے کان یعنی کہ سیدھے کان میں کھینچا. فوراً ہی اس کے کان سے ایک مکھی نکل کر اس کی ناک پر آ بیٹھی. کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس مکھی نے انسانی آواز میں ادب سے پوچھا. عمرو اور اس کی بیوی کہاں ہیں؟ تڑکا جادوگر نے سوال کیا. وہ تو آپ کے محل میں ہی ہیں میرے آقا، مکھی نے جواب دیا. کیا؟ تڑکا جادوگر کا منہ حیرت سے کھل گیا. وہ میرے محل میں کیسے پہنچ گئے؟ آپ خود ہی تو انہیں لے کر گئے تھے میرے آقا، طلسمی مکھی نے بتایا. مگر وہ تو زہریلا اور اس کی بیٹی زہریلی ہے، تڑکا جادوگر سٹپٹا کر بولا. نہیں میرے آقا، زہریلا اصل میں عمرو کی بیوی سرسر ہے، جبکہ عمرو زہریلی بنا ہوا ہے، طلسمی مکھی نے کہا. تڑکا جادوگر حیرت سے اچھل پڑا. اوہ، مجھ سے بڑی بھول ہوئی. عمرو نے وہاں کچھ کیا تو نہیں؟ اس نے آپ کا خزانہ لوٹا ہے اور اب اطمینان سے بیٹھا ہے، طلسمی مکھی بولی. یہ سن کر تڑکا جادوگر نے ہاتھ ہلا کر مکھی کو اڑایا اور واپس وہ اس کے کان میں گھس گئی. تب تڑکا جادوگر نے خود پر منتر پھونکا اور اس کی شکل تبدیل ہو گئی. وہ اژدہا بن گیا اور واپس اڑنے لگا. اسے عمرو کی عیاری اور اپنا خزانہ لوٹنے پر بہت غصہ آ رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ نیلے جن نے کھوٹا جادوگر کو درست اطلاع دی تھی اور اب اس نے عمرو کو گرفتار کر کے کھوٹا جادوگر کے پاس لے جانے میں مزید تاخیر کی تو کھوٹا جادوگر اسے سخت سزا دے گا. چند منٹ بعد وہ چڑیل نگری پہنچا اور اپنے محل میں اتر کر انسان بن گیا. وہ تیزی سے اپنے کمرے میں پہنچا مگر کمرہ خالی تھا. وہ خزانے والے کمرے میں آیا تو سارا خزانہ غائب. اس نے دوبارہ طلسمی مکھی کو طلب کیا. وہ اس کے کان سے نکل کر ناک پر آ بیٹھی. کیا حکم ہے میرے آقا؟ عمرو اور اس کی بیوی یہاں نہیں ہے، جلدی بتاؤ اب کہاں ہیں وہ؟ تڑکا جادوگر نے تیزی سے پوچھا. وہ اب رنگی جادوگر کے محل میں ہے میرے آقا، طلسمی مکھی نے بتایا. رنگی جادوگر کا خزانہ لوٹ رہے ہیں؟ طلسمی مکھی نے کہا. مگر رنگی جادوگر تو سردار کے محل میں گیا تھا، عمرو اس کے محل میں کیسے پہنچا؟ تڑکا جادوگر نے سوال کیا. رنگی جادوگر خود یہاں آیا تھا اور شادی کرنے کے لالچ میں اسے اپنے محل لے گیا تھا، طلسمی مکھی بولی. تڑکا جادوگر نے مکھی کو اڑایا اور وہ اس کے کان میں داخل ہو گئی. تڑکا جادوگر اپنے محل سے نکلا اور رنگی جادوگر کے محل کی طرف چل دیا. وہاں پہنچا تو محل کا دروازہ بند تھا. اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا. تب اس نے ایک منتر پڑھ کر دروازے پہ پھونک ماری. اس بار دروازہ زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے نیچے نکل کر آ گرا. وہ محل میں داخل ہوا اور رنگی جادوگر کے کمرے کی طرف لپکا. وہ کمرے میں داخل ہوا
تو زہریلا اور اس کی بیٹی زہریلی نہ دکھائی دی۔ وہ جلدی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے میں سارے صندوق خالی پڑے تھے اور زہریلا فرش پر بیٹھا تھا۔ عمرو کہاں ہے سرسر؟ اس نے زہریلا سے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ جلدی بتاؤ ورنہ پھونک مار کر راکھ بنا دوں گا۔ یہ سن کر زہریلا زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کے ہنسنے پر تڑکا جادوگر اور بھی غضبناک ہو گیا۔ زہریلا مردانہ آواز میں ہنس رہا تھا۔ تڑکا جادوگر غرایا۔ ہنسنا بند کرو سرسر کی بچی، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم عمرو کی بیوی ہو اور شکل تبدیل کر کے مرد بنی ہوئی ہو۔ جلدی بتاؤ عیار عمرو کہاں ہے ورنہ میں تمہاری بوٹیاں کر ڈالوں گا۔ میں یہاں ہوں کھڑکا جادوگر۔ اس کے پیچھے سے عمرو کی آواز آئی۔ تڑکا جادوگر نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر اسے عمرو نظر نہ آیا۔ وہ حیران ہوا۔ ٹھیک اسی لمحے پیچھے سے کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پر کوئی چیز ملی اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر آ گرا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی عمرو نے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ وہ ابھی تک لڑکی کے روپ میں تھا۔ اس نے دروازہ گرنے کی آواز سن کر سلیمانی چادر اوڑھ لی تھی اور اب تڑکا جادوگر کی ناک پر بے ہوشی کی دوا مل کر اسے بے ہوش کر ڈالا۔ اس نے جلدی سے تڑکا جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں ایک سوئی پیوست کرنے کے بعد اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر وہ سرسر کے ساتھ پہلے کمرے میں آیا اور دونوں کرسی پر بیٹھ کر رنگی جادوگر کا انتظار کرنے لگے۔ رنگی جادوگر شاہی محل سے باہر آیا اور اپنے محل کی طرف چل دیا۔ قریب پہنچا تو محل کا دروازہ گرا دیکھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ وہ محل میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں صدمہ اور اس کا باپ کرسی پر بیٹھے تھے۔ باہر کا دروازہ کس نے گرایا؟ کون آیا یہاں پہ؟ تڑکا جادوگر آیا تھا، اس نے گرایا ہوگا، صدمہ نے کہا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ تم میرے باپ کو میری قیمت ادا کر چکے ہو تو وہ خفا ہو کر واپس چلا گیا اور دھمکی دے گیا کہ وہ سردار کو ہمارے بارے میں بتا دے گا۔ اوہ، تو یہ بہت برا ہوا۔ رنگی جادوگر پریشان ہو کر بولا، میں تو سردار سے سر درد کا بہانہ کر کے چھٹی لے کے آیا تھا۔ تڑکا نے سردار کو اصل بات بتا دی تو وہ مجھے سخت سزا دے گا۔ نہیں، وہ ابھی نہیں بتائے گا، صدمہ نے جلدی سے کہا۔ وہ مجھے مہلت دے کر گیا ہے کہ اگر میں 1 گھنٹے کے اندر اس محل میں واپس نہ آئی تو وہ شاہی محل جا کر سردار کو بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اسے ہلاک کرتا ہوں تاکہ وہ سردار کے پاس نہ جا سکے۔ رنگی جادوگر نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ نہیں بھنگی جادوگر، یہ غلطی مت کرنا، صدمہ نے کہا۔ میں بھنگی نہیں ہوں صدمہ، میرا نام رنگی ہے، رنگی جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ سنو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو تب بھی سردار کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے اسے میری وجہ سے قتل کیا ہے، صدمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ رنگی جادوگر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تم ایسا کرو کہ ہمیں یہاں سے نکال کر کسی چڑیل کے غار میں پہنچا دو، کسی ایسے چڑیل کے پاس جو تڑکا جادوگر سے نہ ڈرتی ہو اور ہمیں تمہاری امانت سمجھ کر ہماری حفاظت کرے۔ پھر تم تڑکا کو ہلاک کر دینا، جو مناسب ہو سمجھو کرنا۔ صرف چڑیلوں کی ملکہ کالی چڑیل ہم سے نہیں ڈرتی، وہ صرف سردار کھوٹا جادوگر سے ڈرتی ہے۔ رنگی جادوگر بولا، ارے وہ تو میری پرانی سہیلی ہے، صدمہ نے تیزی سے کہا۔ بچپن میں وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اس نے مسکرا کے کہا۔ چڑیل تو وہ بعد میں بنی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں اسی کے پاس لے چلو، لیکن اس طرح کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ رنگی جادوگر نے کہا، آؤ میں خفیہ راستے سے تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ تو دوستو آگے کیا ہوا جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔